اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. آپ کو سن بھی معلوم ہو گیا, آپ کو قریش کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا, پھر قریش کے قبیلے کے بعد بنو امیہ کا بھی معلوم ہو گیا. اب تک تو بنو امیہ تک پہنچے تھے احادیث رسول میں, اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے ائمہ حدیث نے شرح میں یزید کا نام لیا تھا. اب تک یہاں تھی, اب حدیث رسول سے چلتے ہیں آگے. آقا علیہ السلام نے بالآخر پردے سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے اس بدبخت یزید کا نام بھی امت کو بتا دیا. یہ حدیث جو سنا رہا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے, اور یہ حدیث امام ابو یعلا نے روایت کی, اور امام بزار نے روایت کی, اور امام بہقی نے روایت کی, اور ابن حماد نے روایت کی, اور امام فصوی نے روایت کی, اور امام حیثمی نے, اور کہا رجال ابی یعلا رجال الصحیح. ابو یعلا نے جن رجال سے حدیث روایت کی ہے وہ رجال صحیح ہیں, اور امام اسقلانی نے ان رجال کو کہا رجال ثقات. امام ابن حجر اسقلانی نے, سب راوی ثقہ ہیں جو اس سند میں آئے ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حدیث کا رقم یعنی نمبر بھی بتا دوں چونکہ بہت اہم ہے, اور میرا خیال ہے بہت سو نے شاید 90%, یہ ممکن ہے 98-99% نے یہ نہیں سنی ہوگی, شاید بہت سو نے پہلی بار سنی ہے زندگی میں. تو حدیث مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 871 ہے, جلد 2 صفحہ 176. مسند بزار کی حدیث نمبر 1284 ہے. بہقی کی دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 ہے. آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں, بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دی. اور امام حارث کی مسند میں حدیث نمبر 616, حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ, حافظ ابن حجر اسقلانی کی المطالب العالیہ حدیث نمبر 4466, اور حیثمی کی مجموع الزوائد, اور ہندی کی کنز الامال, پھر بہت سی کتب حدیث میں. تو انہوں نے اصل مصادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا دی. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید. بڑے زمانے کی بات ہے, شاید آپ نے سنا ہو, علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں, شاید انہوں نے سنا ہو, آپ میں سے بعض لوگوں نے. ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا, یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے, اور کہتے تھے چھوڑیں یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا, کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے یہ کلمات, اپنے کانوں سے, اور جو ذہن اس وقت تیار کیے وہ ذہن بعد میں بھی ہم سنتے رہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں. آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آ گیا. شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے, شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا ہے. یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں, حسین کے والد مولا علی المرتضیٰ ہیں, جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا, سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا. علی تو وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں, ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا اور کتب صحاح ستہ میں ہے
صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے، یہ ہماری کسوٹی تھی، پہچان تھی۔ تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا، مگر جو فاطمہ الزہرا سے نسبت نے مقام لیا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہے۔ تو شہزادگی تو یہاں ہے۔ پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں۔ کون سے شہزادوں کی جنگ، کون سے شہزادے؟ بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ شخص جو میرے دین کو برباد کرے گا اور اس کی جڑ کاٹے گا وہ یزید ہے۔ اور دین کی جڑ کاٹنا، دین کو برباد کرنا، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں یہی چیز، پھر دوبارہ حافظ ابن کثیر نے پھر بیان کی۔ پھر دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی مصنف میں، اور حدیث نمبر ہے 35,877، مصنف ابن ابی شیبہ 35,877، جلد 7 صفحہ 260 ابن ابی شیبہ کے مصنف میں۔ اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 اس کو بیان کیا۔ پھر بہت سارے ائمہ نے آگے اس کو تذکرہ کیا، بہت سارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث آ گئی، حضرت علی سے بھی آ گئی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی آ گئی، اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری سے آ گئی یزید کا نام لے کر، کتنے طرق سے حدیث آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی راجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقالہ یزید، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا، میرے دین کو ہلاکت، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور پھر امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ بعض احادیث میں اس کی تفسیر آئی ہے اس اضافے کے ساتھ یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔